لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارا موضوع آج کا ہے آپ کا حسن و جمال۔ اللہ کریم نے باطنی سیرت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ظاہری صورت بھی الحمدللہ حجت الاسلام کو عطا فرمایا تھا۔ جی ہاں، بہت خوبصورت تھے آپ، انتہائی حسین و جمیل تھے آپ کے حسن کی کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر بے شمار خوبیوں کے علاوہ باطنی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ آپ بہت ہی حسین و جمیل وجیح بزرگ تھے۔ جب آپ کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اہل مجلس کی نگاہیں آپ کے نورانی چہرے پر نثار ہونے لگتی۔ جی ہاں، جس مقامی اور غیر مقامی جلسے میں آپ جلوگر ہوتے، حاضرین آپ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ کرت پور ضلع بجنور کے احباب نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا۔ خطاب کے لیے، تقریر کے لیے حضرت حجت الاسلام کو مدعو کیا گیا، آپ کو دعوت دی گئی۔ جب آپ کرت پور پہنچے تو وہاں کے احباب نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کے دیدار و خطاب سے لطف اندوز ہوئے۔ ایک شخص آپ کی زیارت سے ایسا خود رفتہ ہوا کہ پروانہ کی طرح کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا اور لوگوں سے آپ کے حسن و جمال اور نورانی چہرے کی تعریف کرتا اور خوش ہوتا۔ اس محویت کے عالم میں وہ بازار گیا اور کئی دوسرے طرح کے دوسرے خیالات کے لوگوں سے کہنے لگا کہ آج بریلی شریف سے اہل سنت و جماعت کے ایک ایسے جلیل القدر بزرگ اور عالم تشریف لائے ہیں کہ جن کے چہرے پر نور برستا ہے۔ اگر تم میں بھی کوئی ایسا ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بڑے بڑے مولوی آئے مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ غرض کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ کی نورانی صورت کی دھوم مچ جاتی۔ یہ سچ ہے کہ تقریر سے خوب تبلیغ ہوتی ہے مگر آپ کی وجاہت، چہرہ کی نورانیت اور خدا داد حسن و جمال بھی ایسا تھا جس سے اہل سنت کی خود بخود تبلیغ ہو جاتی تھی۔ جی ہاں، نباز قوم و ملت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ تقسیم ہند سے قبل دوران تعلیم بریلی شریف میں حاضری کے دوران مجھے بھی حضرت حجت الاسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا نورانی چہرہ اور سفید ریش مبارک جو شخص ایک مرتبہ دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا اور بے ساختہ پکار اٹھتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ پروردگار نے اپنے بندہ کامل کو کیسے روحانی و باطنی و ظاہری و جسمانی حسن و جمال سے نوازا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کے دیدار کر کے گرویدہ ہو جاتے اور سلسلہ سنیت اور رضویت میں شامل ہو جاتے اور دیکھنے والے کو کہنا پڑتا کہ ایسی نورانی صورت والا بزرگ یقیناً حق پر ہے۔ کہنے پر مجبور ہو جاتے لوگ۔ آپ کا حسن و جمال ہی تھا کہ ایک مرتبہ لاہور کی گلیوں میں آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شخص دکاندار تھا، وہ دکاندار تھا اور اہل اسلام میں سے نہیں تھا۔ جب آپ دکان کے قریب سے گزرے، آپ عموماً آپ اپنے سر پہ کپڑا رکھتے تھے۔ آپ جب گزرے تو ہوا سے آپ کے چہرے سے کچھ حد تک کپڑا ہٹا۔ جب کپڑا ہٹا دکاندار کی نظر پڑی تو دکاندار کی جب نظر پڑی نا، وہ تو بے ساختہ ہو گیا، بے خود ہو گیا۔ وہ دکان چھوڑا اور حضرت کے پیچھے ہو گیا، حضرت کی مقام تک، جگہ تک پہنچا اور حضرت کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے فرمایا کہ جب آپ اتنے خوبصورت ہیں تو آپ کا دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہم آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام قبول کیا اور الحمدللہ ایمان والوں میں داخل ہو گیا۔ آپ کے حسن کی ہی وجہ سے ملک پاکستان کو ایک محدث ملا تھا۔ جی ہاں، کیسے ملا تھا یہ سنیے۔ اسی دیدار پرانوار کی ایک جھلک نے حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب علیہ رحمہ کو ایک اسٹوڈنٹ سے صدر المدرسین، شیخ الحدیث اور محدث اعظم پاکستان کے بلند پایہ منصب اور قابل رشک مقام تک پہنچا دیا تھا۔
ہوا یوں کہ کئی آپ کے زمانے میں جب بہت سے لیڈروں کو معاملہ الگ الگ چل رہا تھا، اس وقت حضرت شیخ الحدیث میٹرک پاس کر کے لاہور آئے. ایک انگریزی کالج میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، جی ہاں، مولانا سردار احمد صاحب. اسی دوران میں لاہور کے ایک مشہور لیڈر اپنے معاملات چلا رہے تھے، جی ہاں، اور انہوں نے اہل سنت کے خلاف عجیب و غریب بات کی. چنانچہ اہل سنت کی مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور نے اس سلسلے میں بیرون دہلی دروازہ ایک عظیم الشان جلسہ کا اہتمام کیا، جس میں سندھ، بلوچستان، ہزارہ، رامپور، کانپور، مراد آباد، بمبئی، کراچی، بہاولپور، اجمیر شریف، یو پی، سی پی اور دیگر کئی مقامات کے علماء و مشائخ و اہل سنت جلوہ افروز ہوئے اور اکابر علماء و مشائخ کی تقریریں ہوئیں. حضرت شیخ الحدیث بھی یوں ہی جلسہ سننے کے لیے تشریف لے گئے تھے. یہ تو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ نہ تھے. حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں تار آیا کہ بریلی شریف سے حضرت حجت الاسلام فلاں گاڑی پر تشریف لا رہے ہیں. حضرت صدر الافاضل نے تار سے مطلع ہو کر دوران تقریر کئی القاب کے ساتھ حضرت حجت الاسلام کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب الدلائل القاہرہ، ضد تصانیف الباہرہ، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کے صاحبزادے، حامی سنت، ماہی بدعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، جی ہاں، مفتی انام، مرجع الخواص والعوام، حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ محمد حامد رضا خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. جی ہاں، یہ صدر الافاضل کے الفاظ تھے. حضرت شیخ الحدیث نے جب حضرت صدر الافاضل کی زبانی حضرت حجت الاسلام کے متعلق اتنے القابات سنے تو سوچنے لگے کہ یہ بیان کرنے والے صدر الافاضل اتنے بڑے فاضل اور علامہ ہونے کے باوجود جن کی اتنی تعریف فرما رہے ہیں وہ کتنے بڑے عالم اور بزرگ ہوں گے. یہ خیال کرنے کے بعد آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب حضرت حجت الاسلام کی زیارت کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. اسٹیج بہت بڑا اور اونچا بنایا گیا تھا. چنانچہ حضرت حجت الاسلام جب جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو اس وقت منظر جو تھا قابل دید تھا. لوگ پروانہ وار قربان ہو رہے تھے. آپ اسٹیج کے اوپر کرسی پر جلوگر ہوئے. آپ نے اپنے خطاب میں حقانیت اسلام پر روشنی ڈالی اور جس نے اہل سنت کے خلاف باتیں کی تھی اس کے ناجائز کلمات پر حکم شرعی کا اظہار فرمایا. نماز عصر کے قریب اس تاریخی جلسے کا اختتام ہوا. بھیڑ بہت زیادہ اور بے قابو تھا. چونکہ اسٹیج سے دور ہونے کے باعث لوگ اچھی طرح دیدار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ وہ آپ کی دست بوسی بھی کرے اور آپ کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنے دل کو منور بھی کرے. منتظمین جلسہ نے بڑی مشکل سے ہجوم پر قابو پایا. لوگوں کو دو رویہ کھڑا کر کے راستہ بنایا، دو طرف لائن سے کھڑا کر کے راستہ بنایا گیا. چنانچہ جب حجت الاسلام دو رویہ قطاروں کے درمیان تشریف لائے تو سب نے جی بھر کر زیارت کی. قطار میں حضرت شیخ الحدیث بھی کھڑے تھے. جی ہاں، جب حضرت حجت الاسلام آپ کے قریب سے گزرنے لگے تو آپ نے حضرت حجت الاسلام کے چہرے انور کی زیارت بھی کی اور دست بوسی بھی فرمائی. بس اس ایک زیارت کا آپ پر ایسا اثر ہوا کہ اس تجلی دیدار کی برکت نے آپ کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی. فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے دل میں فی الفور اسلامی جذبہ بیدار ہوا اور علم دین حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہوا اور گزشتہ زندگی پر افسوس کیا کہ اتنا زیادہ خواہ مخواہ صرف انگریزی ہی پڑھے، علم دین حاصل کیوں نہ کیا اور زندگی بیکار گزار دی. اب اس بزرگ حجت الاسلام کے ساتھ جا کر بریلی شریف میں ان کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کرنا چاہیے. دل میں یہ ذوق و شوق راسخ ہو جانے کے بعد کسی سے تذکرہ کیے بغیر آپ شیخ الحدیث حضرت حجت الاسلام کے پیچھے پیچھے ہو لیے. حضرت کا قیام حضرت شاہ محمد غوث کے آستانہ عالیہ پر تھا. چنانچہ آپ حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے حجت الاسلام کے ساتھ بریلی شریف جانے اور علم دین حاصل کرنے کی تمنا کا اظہار کیا. حضرت حجت الاسلام نے بڑا کرم فرمایا اور بکمال شفقت حضرت شیخ الحدیث کی اس مبارک تمنا کو پورا فرما دیا اور 2 دن قیام کے بعد آپ کو اپنے ساتھ بریلی تشریف لے گئے. ان کو ساتھ میں لے کر بریلی شریف آئے
اور اپنے زیر سایہ رکھ کر آپ کی تربیت فرمائی اور منیت المصلی قدوری تک خود کتابیں پڑھائی۔ بعد ازیں حضرت شیخ الحدیث آپ حجت الاسلام کی اجازت سے اجمیر شریف صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تحصیل علم دین میں مشغول رہے، اور وہاں سے تکمیل فراغت کے بعد پھر بریلی شریف حاضر ہو کر حجت الاسلام کے زیر سایہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غرضی کے حضرت شیخ الحدیث کا وجود مسعود بھی مقبول بارگاہ خداوندی، منظور دربار مصطفی اور حضرت حجت الاسلام کی زیارت اور دیدار پر انوار کا ایک خوشبودار اور شیریں ثمر اور آپ کی کرامت اور فیوز و برکات کا مجسم اور نمونہ تھا۔ جی، حجت الاسلام کے چہرے کو دیکھ کر کے ہی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ محدث اعظم پاکستان بن گیا۔ غور کیجئے کیا شان ہے اللہ والوں کی کہ جس بابرکت شخصیت کی زیارت کی برکت سے ایک اسٹوڈنٹ شیخ الحدیث کے مقام تک جا پہنچا، کالج کی دیواروں سے نکل کر دارالحدیث کی زینت اور شمع فرنگیت کی بجائے چراغ دین مصطفی بن کر اپنی پاکیزہ روشنی سے ویران اور تاریک دلوں کو منور و مزین فرمانے لگے۔ الحمدللہ۔ اور جس نے الہاد و باطل کی آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیا، اس شخصیت کی عظمت و شان، حسن و جمال اور بلندی مقام کا کیا کہنے۔ یہ حسن و جمال ہے حجت الاسلام کی۔ 17 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔